اور پھر دعا میں یہ دو چیزیں خاص کیا کرو کہ 3 مرتبہ یوں کہا کرو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ارحم الراحمین کو پکارو، کہو یا اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ خاص اس کے لیے قدرت نے مقرر کر دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ پکارے گا ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین، فرشتہ کہے گا 3 بار رحمان و رحیم کہنے والے اب مانگ، قدرت نے اپنے کرم سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، جو مانگے گا قدرت تجھے عطا کر دے گا۔ 5 مرتبہ ربنا کہہ لیا کرو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 بار ربنا کہہ کر مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول ہی کرتا ہے۔ یہ آداب دعا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کیا کرو کہ جب دعا کرو تو اکیلے میں کرو، یہ خاص ہے۔ دعا کرو تو تنہائی میں کرو، تنہائی کی دعا کا بڑا اثر ہے، اکیلے میں کرو۔ اور پھر مجمع عام میں بھی کرو، اکیلے میں کرو، مجمع عام میں بھی کرو۔ مجمع عام میں اس لیے کرنے کے لیے کہا گیا کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، تو ولی کی موجودگی میں کر۔ بھئی مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے، محسنوں کے قریب ہے۔ تو اندر چلا گیا تو وہاں جا کے دعا کرتے ہو کہ ان کی برکت سے دعا قبول ہوگی، تو اوپر بیٹھا ہے تو وہاں بھی کرنا۔ اور پھر میں کہوں آپ کہیں تو کام نہیں بنتا، سید الانبیاء کہیں جس کے در سے ولایت بٹتی ہے، وہ کہتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہوں وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ اب یہاں تو 40 سے زیادہ ہے، 2-4 تو ہوں گے ہی، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، یا وہی جانتا ہے جو دوسرے چھپے ہوئے ہیں۔ تو ولی کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ اچھا اب یہ سوچتے ہوں گے کہ یار چھوٹے سے مجمع میں تو پہچان ہی لیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، اور جن کو نہیں سمجھتے وہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، حالت یہ ہے کہ محفل میں آئے تو بھگائے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے، مر جائے تو کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ رہے۔ اور پھر شان یہ ہے کہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما دیتی۔ اب یہ حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہی ولی ہے، اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے، اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں تو ہر دن نیا لباس ہے؟ اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں، حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، سوچو نا یار 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا، ہمیں تو کیا کرنا، آم کھانا ہے، پیڑ تھوڑی گرنا ہے، ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا، کونے میں بیٹھا ہوگا، بیچ میں بیٹھا ہوگا، آگے بیٹھا ہوگا، پیچھے بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ہم نے نہیں تو دعا قبول ہونی چاہیے، بس فیض ملنا چاہیے، ہمیں کیا آم پیڑ گرنے سے مطلب، ہمیں صرف آم کھانا ہے۔ اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے، اور جتنا بڑا مجمع ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر ہے، اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ مقبول، اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے اکثر۔